اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 3 کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کلاسیفیکیشن کی جو بیسک یونٹ ہے وہ کون سا ہے، سپیشیز کو کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں، غیر فطری کراس کیا ہوتے ہیں، غیر فطری کراس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کیا جنسی تولید کی اہمیت رکھتے ہیں، یہ سب جانیں گے ہم آج کے اس لیکچر میں. لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایسے وہ تمام طلباء جنہوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. The basic unit of the classification. کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی. کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی کی ہم بات کریں تو جو کلاسیفیکیشن یا گروہ بندی یا جماعت بندی یا تقسیم بندی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو بنیادی اکائی ہے، اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ سپیشی ہے. سپیشی کی ڈیفینیشن ہم پہلے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ سپیشی سے مراد جانداروں کا ایسا گروہ ہے جو قدرتی طور پر آپس میں جنسی تولید کا عمل کر سکتے ہوں اور اپنے جیسے فرٹائل یعنی باہر آور بچے جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہوں. اب فرٹائل یا باہر آور بچے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں آگے ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جیسے نئے جانداروں کو پیدا کر سکیں، تو اس کو ہم سپیشی کہتے ہیں. یعنی جانداروں کا ایسا گروہ جو قدرتی طور پر فطری طور پر آپس میں جنسی تولید کر سکتا ہو اور باہر آور یعنی فرٹائل بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کو ہم جو ہے وہ سپیشیز کہتے ہیں. فار ایگزامپل کیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ایک اپنی سپیشی ہے، ڈاگز کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ایک اپنی سپیشی ہے، انسانوں کی بات کریں تو ان کی اپنی ایک سپیشی ہے، پرندوں کی بات کریں تو وہ ان کی اپنی الگ سے ایک سپیشی ہے، پودوں کی الگ سے سپیشیز ہیں. ایک سپیشی کے جو جاندار ہیں وہ جنسی تولید کے لحاظ سے دوسری سپیشیز کے جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایگزامپلس بیان کی. اب کیٹ کے جنسی تولید کرنے کا عمل اور ہے، ڈاگز کے جنسی تولید کرنے کا عمل اور ہے، انسانوں کے جنسی تولید کرنے کا عمل اور ہے، پودوں کے اندر سیکشول ریپروڈکشن کا عمل جو ہے وہ اور ہے. اب بظاہر تو جاندار ایک جیسے ہو سکتے لیکن جنسی تولید کے حوالے سے دیکھیں تو ایک سپیشی کے جو جاندار ہوتے ہیں وہ دوسری سپیشی کے جانداروں سے بالکل الگ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک سپیشیز کے جو جاندار ہیں وہ آپس میں ہی جنسی تولید کرتے ہیں، کسی دوسری سپیشیز کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تولید کا عمل نہیں کرتے. اب جتنی بھی سپیشیز ہیں وہ ماحول کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا رویہ، ان کا مزاج، اس لحاظ سے تمام سپیشیز جو ہیں وہ اپنی خصوصیت رکھتی ہیں، ڈیفرنٹ پراپرٹیز، ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس رکھتی ہیں. اگر ہم جب ہم نے سپیشی کو ڈیفائن کیا تو ہم نے کہا کہ ایسے جاندار جو قدرتی طور پر یا فطری طور پر جنسی تولید کر سکتے ہو. اب یہاں پہ جو لفظ ہے فطری طور پر یا قدرتی طور پر، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سپیشی کہلائے گی ہی تب جب ہم یہ کہیں گے کہ ایسے جاندار جو فطری طور پر اپنے جیسے ہی جانداروں کے ساتھ جنسی تولید کا عمل کر سکیں اور جنسی تولید کی اہلیت کے حامل بچے پیدا کر سکیں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک سپیشی میں کوئی ایک آدھ ہی جاندار موجود ہے اور وہ اپنے جیسے ہی جاندار کے ساتھ جنسی تولید نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دو مختلف مگر قریبی سپیشیز جو ہے نا یہ آپس میں جنسی تولید کا عمل کر لیتی ہیں یا کر سکتی ہیں. ایسے کراس کو ہم غیر فطری کراس کہتے ہیں، جو نیچر سے ذرا ہٹ کے ہوا. غیر فطری کراس یعنی ایسا کراس جس میں دو مختلف سپیشیز لیکن قریبی سپیشیز شامل ہوں، یا دو مختلف مگر قریبی سپیشیز کے درمیان ہونے والا جو کراس ہے اس کو ہم غیر فطری کراس کہتے ہیں. غیر فطری کراس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آگے جنسی تولید کے عمل سے محروم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جیسے بچے جو ہے وہ پیدا کر سکے. فار ایگزامپل اس کی اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ نر گدھا اور مادہ گھوڑی. اب گدھا جو ہے ڈونکیز ان کی الگ سے سپیشی ہے
اور ہارسز جو ہیں گھوڑے، ان کی ایک الگ سے سپیشی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان کی جو ایولیوشنری ہسٹری ہے وہ آلموسٹ کامن ہے، مشترک ہے۔ اب یہ سپیشیز تو دو مختلف ہیں، لیکن یہ قریبی سپیشیز ہیں بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ اب یہ دو مختلف مگر قریبی سپیشیز جس میں نر گدھا اور مادہ گھوڑی، اگر یہ آپس میں جنسی تولید کا عمل کرتے ہیں تو ان کے جنسی تولید کے عمل کے نتیجے میں جو جاندار پیدا ہوتا ہے اس کو ہم خچر کہتے ہیں۔ اور یہ جو خچر ہے یہ جنسی تولید کے عمل سے جو ہے یہ محروم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ یہ آگے جو ہے وہ بچے پیدا کر سکے۔ اب دیکھیں جو نر گدھا ہے اور مادہ گھوڑی، اب یہ ڈیفرنٹ سپیشیز تھی لیکن قریبی تھی، تو انہوں نے جو بچے کو جنم دیا جس کو ہم نے خچر کا، اس کے اندر جنسی تولید کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک غیر فطری کراس کی مثال ہے جو نیچر سے ہٹ کے ہوا ہے۔ اس میں دو مختلف سپیشیز شامل ہیں لیکن وہ قریبی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال جہاں پہ نارمل فطری کراس ممکن نہیں ہوتے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ غیر فطری کراس کروا دیا جائے، تو اس صورت میں جو ہے دو مختلف مگر قریبی سپیشیز کا کراس جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، اور اس کراس کو ہم غیر فطری کراس کہتے ہیں۔ سپیشیز کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو سپیشیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم جنسی تولید کا عمل جو ہے نا وہ اس کو معیار بناتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے جاندار جو اے سیکشولی ریپروڈکشن کے طریقے سے ریپروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی غیر جنسی تولید کے طریقے سے ریپروڈیوس ہوتے ہیں، تو ایسے جانداروں میں ہم جنسی تولید کو کرائٹیریا نہیں بنا سکتے کہ اس کی بنیاد پر کہ یہ سپیشی ہے یا سپیشی نہیں ہے۔ تو فار ایگزامپل بہت سارے یونیسیلولر جاندار ہیں جو اے سیکشول ریپروڈکشن کے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، یہ اے سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے سے بہت سارے بیکٹیریا اپنے آپ کو اے سیکشول یعنی غیر جنسی تولید طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ایسے جانداروں میں ہم جو ہے وہ جنسی تولید کے عمل کو معیار نہیں بنا سکتے سپیشیز کی پہچان کرنے کے لیے، وہاں پہ ہمیں کوئی اور پیرامیٹر سیٹ کرنا ہوں گے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ فلاں سپیشی ہے اور یہ فلاں سپیشی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔